کس طرح سے بغض رکھ سکتے ہیں آپ اس ہستی سے جس کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام، اتنا مرتبہ اور اتنی فضیلت عطا فرمائی ہو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی کو اتنا محبوب رکھتے ہوں کہ اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں دے دی اور ذوالنورین لقب پایا، اور ہر میدان میں، ہر موقع پر اپنے مال کو راہ خدا میں اس قدر لٹایا، اس قدر قربان کیا فراغ دلی کے ساتھ کہ غنی لقب پایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایمان میں، پرہیزگاری میں، صلہ رحمی میں وہ ہم سب سے بڑھ کر تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ایمان میں اور تقوی میں درجہ کمال حاصل کر لیتے ہیں، اور ہر جمعۃ المبارک کو ایک غلام آزاد کرنا آپ کا معمول تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 18 ذوالحج کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی، اور اس روز یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، جو ان سے بغض اور کینہ رکھنے والے لوگ ہیں نہ جانے کیوں وہ ان کی اس قدر خدمات کو فراموش کر دیتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر تعصب اور بغض کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ مدینہ شریف آنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ جب ہونے لگا اور نمازی مسجد میں پورے نہیں آ رہے تھے، تو ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو زمین کا فلاں ٹکڑا خرید کر وقف کر دے، اس کے صلہ میں اس کو جنت میں اس سے بہتر جگہ عطا کی جائے گی۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین کا قطع خرید کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ غزوہ تبوک کا سامان جب جمع کر رہے تھے تو اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی، اور 1000 اشرفیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ رہے تھے، اور ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب دنیا کی سب سے بڑی سلطنت روم کا مقابلہ کرنا تھا تو اس وقت بھی مسلمان جب بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے پورے لشکر کا سامان مہیا کیا اور ساتھ نقد رقم بھی فراہم کی، اور اس موقع پر 1/3 فوج کے جملہ اخراجات بھی اپنے ذمہ لیے، اور 1000 اونٹ پیش کیے، 70 گھوڑے پیش کیے، سامان رسد کے لیے 1000 دینار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ آج کے بعد کوئی عمل بھی عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مدینہ شریف آ کر جب مسلمانوں کو پانی کی شدید دقت تھی، ایک یہودی کے پاس کنواں تھا اور اس نے اسے ذریعہ معاش بنا رکھا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے 18 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ان کے اس جذبہ اظہار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین اور انصار کو بے حد متاثر کیا۔ آج بھی یہ کنواں بئر روما کہلاتا ہے، اور آج بھی یہ عمدہ اور میٹھا پانی موجود ہے۔ یہ کنواں مدینہ کی آبادی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تمام زائرین اس کنویں پر جاتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی پنڈلی مبارک ننگی تھی، اور بے تکلفی کے ساتھ آپ لیٹے ہوئے تھے کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ جب آپ نے اندر آنے کا کہا تو حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، آپ اسی طرح لیٹے رہے اور ان سے گفتگو کی۔ اس کے بعد دوسری دفعہ دروازے پر دستک ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، اسی کیفیت میں ان سے گفتگو کرتے رہے۔ لیکن جب تیسری دفعہ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو سمیٹنے لگے، اپنی پنڈلیاں جو ہے چادر کے اندر چھپانے لگے۔ تو جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ، یہ کیا وجہ ہے کہ جب ابو بکر اور عمر تشریف لائے تو آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے،
جب عثمان تشریف لائے تو آپ سمٹ کر بیٹھ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ عثمان وہ ہے کہ جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جس کی فرشتے حیا کریں میں اس سے کیوں حیا نہ کروں۔ اسی طرح ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھی اور عائشہ سے فرمایا اے عائشہ میرے کسی صحابی کو بلاؤ، وہ مجھ سے باتیں کرے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق کو بلا لوں، کیونکہ بیٹی تھی تو بیٹی کو سب سے پہلے اپنے والد کو ہی ظاہر ہے ترجیح دینا تھی۔ لیکن اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اور مسکرانے لگے۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لوں؟ تو آپ مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے عثمان کو بلاؤ۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور جب وہ تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاس بٹھایا اور ان کو بوسہ دیا اور فرمایا اے عثمان، جب فتنوں کا دور ہوگا تم ثابت قدم رہنا جب تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور عرض کی اے اللہ کے حبیب، آپ دعا کر دیجئے گا، اللہ رب العزت میری ضرور مدد فرمائے گا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ نماز عصر کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، 18 ذوالحج تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے جب باغیوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کیا، اور حضرت حسن اور حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگ آپ کے دروازے پر نگرانی کر رہے تھے، لیکن باغیوں نے مکان کے پیچھے سے حملہ کیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا، اور آپ کی بیوی نائلہ نے آگے بڑھ کر روکا لیکن ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی۔ جب دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، اور آپ نے افسوس کے ساتھ کہا کہ یہ میرا وہ ہاتھ تھا جس سے میں وہی لکھا کرتا تھا۔ اور آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو بھوک اور پیاس کی حالت میں، مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیا گیا، اور آپ کے خون کے وہ قطرے قرآن پر گرے کیونکہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کی عظمتوں کو سلام۔ ایک شخص کا جنازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور نماز جنازہ پڑھا دیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اور آج اللہ نے بھی اس کو اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ یعنی آپ نے اس شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور کینہ رکھتا تھا۔ تو آج وہ لوگ جو کہ اپنے دلوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی عظیم ہستی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب داماد، ان سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں، وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ کس کیٹاگری میں آتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو محبوب رکھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب فرمایا۔ عثمان وہ تھے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اور جو عثمان کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں۔